السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو اس کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا الحمدللہ۔ پچھلے جمعے کو ہم لوگ سورہ مومن شروع کی تھی، اور سورہ مومن کی 17ویں آیت تک ہم نے کیا تھا۔ جو قرآن پاک ہے اس کو سمجھنے کا جو اسلوب ایکچولی ہم لوگوں کو جس کو کیا کہتے ہیں رائج الوقت ہے، وہ انفارچونیٹلی میں ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے سائنٹسٹ میں اس کا انالیسس کر کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں، جو تفاسیر لکھی ہیں وہ اس کی جو محنت ہے یا اس کا جو علم ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک جس طرح میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک عام مریض سے ڈاکٹر کی زبان میں گفتگو کروں گا تو اس کو وہ زبان سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر میں ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ کوئی بات اپنی ڈلیور کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بات سمجھے، تو مجھے اپنے لیول کو تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو غلط بات بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی ایسی جو ایک ڈسٹریکٹڈ بات بتا دوں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسی الفاظ کے اندر وہی چیز ایکسپلین کروں کہ جس سے وہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ساری چیز آ جائے۔ تو یہی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی ہمیں ترجمہ پڑھتے ہیں جب میکسیمم دیکھیں، زیادہ تر تو ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں، تلاوت اس کی کرتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے، قرآن پاک حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کے اندر کا جو جسٹ ہے، جو اس کے اندر جو اس کی بیس ہے، جو اس کی اساس ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے؟ اور اب بدقسمتی سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی وہ اپنی زندگی میں نہ تو کوئی تبدیلی لا پاتے ہیں، نہ وہ ان کے اندر وہ ایمان کا وہ ایک ایسنس پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اردو زبان میں، تو ہم ایک دوسرے کی زبان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر یہ اثر قرآن کے لیے نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب ہم لوگ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، زندگی کے اندر کوئی اثر نہیں آ رہا۔ تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ ٹھیک ہے؟ اور ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں یا ایون تفسیر ہم سنتے ہیں، تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جو ایک مستقل ہے اس کا اثر نہیں ہو پاتا۔ تو بیسیکلی اس کو جو رول یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہی جو بیسک ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس کے الفابیٹس پڑھتے ہیں، پھر الفابیٹ سے مل کے لفظ کیسے بنتا ہے، پھر لفظ سے مل کے جملے کیسے بنتے ہیں، اور پھر جملوں کا جو بار بار فریکوینٹ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ ہم یاد کرتے ہیں کہ وٹ ویئر وین ہی شی اٹ دے دیم دیئر۔ بالکل آپ نے یہی ترتیب آپ نے اپلائی کرنی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، تو اس سے ہوگا یہ کہ قرآن کے الفاظ ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایفرٹ ہے۔ اور باقی اگر ہم پرفیکشن چاہتے ہیں کہ بھئی ایک لفظ بنا کیسے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر تھرڈ فارم آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پر ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے، یہاں پہ ورڈ کی فرسٹ فارم آتی ہے، یہاں پر ول آتا ہے، یہاں پہ شیل آتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا۔ تو اگر ہم اتنا بھی ٹائم دے دیں کہ جتنا ہم نے سمجھنے کے لیے انگلش یا اردو کی گرامر سمجھی تھی، اس سے بہت کم ٹائم میں ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک بیسک میرا میسج ہے جو آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی اگر ہو جاتا ہے، باقی دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی گرامر کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے صرف یہ انالیسس کیا کہ اتنی گرامر کے جس سے ہمیں یہ الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں، یقین کیجئے جب قرآن کے الفاظ ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے نا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ قرآن کو سمجھے اور اس کا دل بھی نرم ہو۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ اگر ہم کسی فرش کے سیمنٹڈ فرش کے اوپر جتنا مرضی گوڈی کر دیں، جتنی مرضی ہم مہنگی قسم کی کھاد ڈال دینا، جتنا جب تک وہ زمین کی گوڈی نہیں ہوئی ہوگی نا، تب تک اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو ہم کو اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا، اور وہ سبمیشن کیا ہے کہ ہم اللہ کو اس کے وجود میں قبول کریں۔ جب یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ ان اللہ سریع الحساب، تو ہمیں واقعی میں یہ پتا ہو کہ ہمارا ایک باس ہمیں جب ڈراتا ہے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں آج لیٹ ہو گیا نا تو وہ میری تنخواہ کاٹ لے گا، یا مجھے نوکری سے نکال دے گا، یا مجھے ذلیل کرے گا۔ تو ہمیں ڈر ہے، تو پھر کبھی ہم لیٹ نہیں ہوتے۔ لیکن جو اللہ کے معاملات ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم جنت کے بارے میں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں جنت کا شوق نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کیونکہ دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں دوزخ کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہوتا ہے، نہ ہمیں جنت سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے اندر یہ روحانیت پیدا کرنی پڑے گی کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، پھر قرآن پاک پڑھے، پھر اگر آپ کا دل نہ موم ہونا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک گفتگو کے بعد ہم جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ ایک منٹ پلیز۔